ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم فرمایا کہ ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ممبر اطہر کے قریب جمع ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب اس کے پہلے سٹیپ پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں دیکھا تھا، چنانچہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہر سٹیپ پر آپ آمین فرما رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اور ان کے توسل سے ساری امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے، ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو فرماتے میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو، الامان والحفیظ۔ اس دعا پر غور کرو، اس دعا کے لیے بھیجنے والا اللہ تعالی ہے جبریل امین کو، اور جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار سید المعصومین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اور امام النبیین امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعائے ضرر پر آمین کی مہر ثبت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو اب آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں نے دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا، اب جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، ذکر خیر ہو، اور وہ آپ کا ذکر سن کر آپ پر درود پاک نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین۔ غور کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی ہم بولیں یا ہم سنیں، آپ کا ذکر خیر کریں یا سنیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں فقہائے کرام کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول مبارک یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں، ایک محفل میں اگر 1,00,000 مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ذکر خیر ہو، تو ہر بار درود پاک بھیجنا واجب ہے۔ اور فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کی دوسری جماعت، ان کا قول مبارک یہ ہے کہ اگر ایک نشست میں، ایک مجلس میں، ایک محفل میں جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، ذکر خیر ہو، تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے
کہ جب بھی سرکار کا نام لیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کا نام مبارک سنیں، ذکر خیر کریں، ذکر خیر سنیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہر بار درود پاک بھیجیں، وگرنہ ایک محفل میں ایک بار بھیجنے پر تو سارے ہی علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ بھیجنا واجب ہے، کم از کم ایک مرتبہ۔ اچھا جی، اسی طرح اگر لکھنے کی باری ہو، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو پھر آپ پر درود پاک لکھنا واجب ہے۔ آج کل لوگ لکھنے میں بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں، اس کی تفصیل اگر جاننی ہو تو ہمارا رسالہ اس کا مطالعہ کریں، سب سے بڑا بخیل، اس میں اس کی تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت ہے، سب سے بڑا بخیل۔ اور یہ نام سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بخیل شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دو سٹیپ کی بات سرکار نے وضاحت فرما دی کہ پہلے سٹیپ پر ماہ رمضان کے حوالے سے بات کی جبریل امین نے، دوسرے سٹیپ پر یہ بات بیان کی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو، برباد ہو، اور تیسرے سٹیپ پر جب قدم رکھا تو اب جبریل عرض گزار ہوئے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ والدین اس کی بخشش نہ کرائیں تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے والدین کی ایسی خدمت نہ کرے، ادب نہ کرے، تعظیم نہ کرے، اطاعت نہ کرے، خوش نہ کرے کہ وہ ان کی دعائیں لے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اور اس طرح وہ ماں باپ کی خدمت، اطاعت اور ادب و احترام، تعظیم و تکریم، ان کی بخشش کا ذریعہ اگر نہیں بن جائے تو وہ خوش نصیب ہے۔ اور اگر وہ بے ادبیاں کرے، بے توقیریاں کرے، اور پھر یہ ماں باپ کی اس کو بد دعائیں ملے یا اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کو بخشش نہ مل سکے تو وہ بھی برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو جائے۔